الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انشاءاللہ آج آپ کی انبیاء کے واقعات کی کلاس نہیں ہوئی کوئی وجہ سے، تو سیرت النبی ہی آج پوری ہوگی 8:30 تک انشاءاللہ۔ تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کس کس موضوع پہ بات کیے تھے؟ تو وہ کیا کیا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے جو اصحاب تھے، صحابہ اکرام تھے، ان لوگ کیا کیے تھے، اسلام کے خاطر ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں، ان لوگوں کو کتنی مشرکین مکہ نے جو تھے، کفار جو تھے، ان لوگوں نے کیا کی تھی، کتنی تکلیف دی تھی ہمارے صحابہ اکرام کو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد بھی ہمارے اصحاب جو تھے، جو صحابہ اکرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان لوگ نے کبھی بھی کیا کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، نہ ہی کیا کیا تھا، کبھی ان لوگ کو پلٹ کے کوئی چیز بولی تھی۔ جو ان لوگ کرتے تھے، وہ ہمارے اصحاب جو تھے، وہ چپ چاپ جو بھی ان لوگ تکلیف دیتے تھے، ان لوگ کیا کرتے تھے، وہ تکلیف کو سہتے تھے۔ کس لیے سہتے تھے؟ صرف اور صرف اسلام کے خاطر۔ اسی طریقے سے ہے کہ کس طرح مشرکین مکہ جو تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ بہت سارے جو مسلمان تھے، حبشہ جو ہے ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن پھر بھی مشرکین مکہ نے جا کے وہاں کے بھی کیا کیے تھے، جو وہاں کا سردار تھا، ان کو بھی بہت کچھ مسلمانوں کے بارے میں بولا تھا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو لگا کہ ہماری ہر چیز ناکام ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ہر طریقے سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے اپنی تبلیغ کو، یا ان لوگ ڈرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ رہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو چچا تھے، کون تھے آپ کے چچا؟ ابو طالب، ان کو بھی بہت ڈرایا دھمکایا تھا، کیا کہ اپنے بھتیجے کو کیا کر لو، ہم لوگ ورنہ ان کو قتل کر دیں گے، تم اپنے بھتیجے کو روک لو، ہم لوگ صرف آپ کی وجہ سے خاموش تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ان لوگوں نے دیکھا کام نہیں بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو کیا کہا تھا کہ ہم تم کو کیا دیں گے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو ہم تم کو عزت دیں گے، سعودی عرب کا جو ہے ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم لوگ کیا کریں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن کیا کرو، تم کیا کرو، یہ صرف اور صرف ہماری ایک شرط ہے، تم لوگ کیا کرو، اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب بھی کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم لوگ مجھے کچھ بھی چیز کر دو، میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند، کچھ بھی چیز لا کے رکھ دو، کہ تب بھی میں کیا کروں گا، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی یہ کام چھوڑوں گا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا ہر چیز ان لوگ کی ضائع جا رہی ہے، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے سازشیں جو ہیں شروع کر دی، ان کے لیے پلانز بنانا شروع کر دیے ہر چیز سے، کہ کیا کیا تھا، لیکن ان لوگ کا نا سب سے بڑا جو تھا ناکامی جو ہوئی تھی، ان لوگ نے پورا پلان بنا لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دو جن جو اسلام لے آئے تھے، تو یہ دو جن نا بہت مضبوط لوگ تھے، تو یہ دو جن لوگ جب اسلام لے آئے نا، تو ان لوگ سب کیا ہوئے تھے، مشرکین مکہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ دیکھیے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تھے، تو اتنے میں ہی آپ وہاں پہاڑی پہ تھے، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، خوب گالیاں دی، برا بھلا کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلٹا کے کچھ بھی نہیں بول رہے، تو ابو جہل جو تھا نا، اس کو اور غصہ آیا، تو اب اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک پتھر اٹھا کے مار دیا، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے کیا ہوا، خون بہنے لگا۔ اب آپ نے اس کے بعد بھی اس کو پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وار نہیں کیا، اس کے بعد اتنے میں ہی آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی خبر ہوئی۔ یہ جو حضرت حمزہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو جب انہوں نے رشتہ داری کی خاطر، رشتہ داری کے جوش میں جو ہے ابو جہل کے سر پر اچھی زور سے کمان ماری، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ابو جہل جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ اب وہ زخمی ہو گیا تو حضرت جو حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور آ کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے کیا کیا ہے، تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب کیا کریں گے، آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت حمزہ نے یہ سنا تو وہ کیا کیے، اس کے بعد اسلام قبول کر لیے تھے۔ اور یہ کیا تھے، مشرکین مکہ کے بہت زیادہ ایک بڑے سردار ٹائپ تھے، تو اس لیے جب یہ اسلام قبول کیے تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ ایک دم جھٹکا لگا تھا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے، دیکھیے ان کی اسلام کی محبت، کہ آپ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات سے خوش ہوں گے کہ ہم کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کو ہم دوسروں کو جو ہے مسلمان کریں۔ ان کے 3 دن بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو ان کے 3 دن بعد جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے مسلمان ہوئے۔ ان کا قصہ کیا تھا، یہ ایک دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے بھی دماغ میں کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں، تو یہ صرف اسی لیے دماغ میں یہ چیز بٹھا کے گھر سے نکلے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ راستے میں کیا ہوا، جب یہ راستے میں نکلے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بہن جو ہیں، بہن اور بہنوئی، وہ اسلام قبول کر لی ہیں، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سن کر کیا کہ وہیں سے واپس گئے اور سیدھا کہاں گئے، اپنے بہن کے گھر گئے۔ اب ان کو، اور پھر اس کے بعد نا ان دونوں کو، جو ان کی بہن اور بہنوئی تھے نا، ان کو خوب مارا۔ اب مارنے کے بعد کیا ہے، ان کے بہن نے کیا کیا، بہن نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو سن لو، ایک بار تم سن لو، اگر پسند نہ آئے تو جو چاہے تم کو کر لینا، جو چاہے کیا ہے تم کر لینا۔ اس وقت جو تھے ان کے گھر میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست بھی موجود تھے۔ کون؟ حضرت ایک دوست بھی موجود تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کے، جب وہ آئے تو ان کے ڈر سے کیا ہوا تھا، چھپ گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کو پڑھ کے سنایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ سورہ سنی نا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ آخر جو شخص گھر سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ خود ہی آپ کے کیا کر گئے، پکے جانشین بن گئے، اور آگے چل کر فاروق عظیم کے نام سے وہ کیا ہوئے، فاروق عظیم نام سے مشہور ہوئے تھے۔ تو یہ دو جو تھے نا، یہ لوگ بہت زیادہ کیا تھے، پاورفل لوگ تھے مشرکین مکہ کے جو تھے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد اب جب کافرین نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھی کسی بھی طریقے سے کیا کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے سب نے، جو مشرکین مکہ تھے نا، تو یعنی ہاں صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں جو تھے نا، مشرکین کو سب سے بڑی 4 دھچکے لگے تھے۔ سب سے پہلا کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ اسلام کر لیے، پھر کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا ان کی جو بھی سودا بازی تھی ان کو کیا کیا تھا، قبول نہیں کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا، قبیلے بنی ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا نا، ان لوگ سارے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد و پیمان کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس سے کیا ہوا، مشرکین ایک دم چکرا گئے، انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا تو آپ کی حفاظت کے لیے مکہ کی وادی کے مشرکین جو ہے نا، ان لوگ کی خون سے کیا ہوا، پورا لال ہو جائے گی مشرکین یعنی مکہ کی وادی، یعنی جو مسلمان ہیں ان کی کوانٹٹی کیا ہے، ہم سے زیادہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان لوگ زیادہ ہیں، اور اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو کیا ہوگا، ان لوگ پورے کے پورے مل کے ہمارے ہی مطلب ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد اب اس سے بھی اب ان لوگ پھر سوچنے لگے کہ ہم اور تکلیف
کیسے دیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا. وہ کیا تھا؟ ان نے کیا کیا، تمام رشتہ داری کے ساتھ جو بھی رشتے ناتے تھے وہ چھوڑ دیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں گلی کوچے میں پھرنے نہیں دینا ہے، مطلب ان کی جو بھی گلی تھی وہاں سے، اسی طریقے سے کوئی بھی چیز سامان وغیرہ ان لوگ کو خریدنے نہیں دینا ہے. یہ مسلمان لوگ جو ہیں ان لوگ کیا کریں گے، مکہ سے کوئی سامان نہیں خرید سکتے، ان لوگ ہمارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. مطلب مکمل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیے تھے مکہ سے. یہ چیز کیا تھا، پورا لکھ کے، اور بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے سامنے جو تھا معاہدہ رہتا ہے اس کو لٹکا دیا. اب لٹکا دیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ دار جو تھے ان لوگوں نے مجبور ہو کر کیا کیا، ایک گھاٹی میں بند ہو گئے. اس گھاٹی کا کیا نام تھا؟ ابو طالب کی گھاٹی بولا جاتا ہے اس گھاٹی کو. تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے اس جگہ. کبھی کبھی تو وہاں کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ وہ گھاٹی میں کہ بنو ہاشم کے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے کے بچے لوگ تھے نا، ان لوگ بھوک کی وجہ سے زار و قطار روتے تھے. ان کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی. جب کھانے پینے کو ان لوگ کو نہ ملتا تو ان لوگ کیا کرتے تھے، درختوں کے پتے توڑ کے کھا لیا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے کو ایک رات میں سوکھا چمڑا ملا تھا، تو میں نے کیا کیا، اس کو پانی سے دھویا، آگ میں اس کو بھونجا اور پانی میں ملا کر اس کو کھا لیا. تو اتنی تکلیفیں، اتنی مطلب دیکھیے آج یعنی بھوک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کا اتنا بھوک کا عالم تھا کہ سوکھے مطلب مکہ سے تو ان لوگ کو تمام بائیکاٹ کر دیے. تو اب ان لوگ کے پاس چیزیں کھانے کے لیے کہاں سے آئیں گی؟ تو ان لوگ کا یہی معاملہ تھا کہ اب مطلب دیکھیے کتنا زیادہ یہ ہے کہ پیڑ کے پتے کھانا پڑتا تھا. اور آج دیکھیے ہم لوگ کو کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. ہم لوگ کوئی چیز اگر آتی ہے ہمارے سامنے تو ہم ممی یہ نہیں کھانا ہمیں، ممی وہ نہیں کھانا ہمیں، یہ بنا دیجئے. تو دیکھیں ہم لوگ مطلب کتنی زیادہ ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس آج ہر ایک چیز، ہم کو جو ہم چیز چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتنا بھوک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے کتنا تڑپتے ہیں. اور اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر حال میں ہم لوگ جیسے بھی ہیں ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے، ہر چیز ہمیں اچھا سے اچھا دیا اللہ نے. اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، کبھی شکر نہیں، ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یا ہمیں کھانے کے لیے یہ نہیں مل رہا، ہمیں کھانے کے لیے وہ نہیں مل رہا. حالانکہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کبھی بھی ہمارے سامنے ایسے حالات نہیں رکھے کہ ہمیں اتنا بھوکا کبھی رہنا نہیں پڑا. تھوڑی دیر بھی ہم لوگ، ایک انسان تھوڑی دیر سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. تو یہی دیکھیے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اتنی، مطلب ہمارے رسول، ہمارے اصحاب کو تکلیفیں اور مصیبتوں کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا، اپنا کام نہیں چھوڑا تھا. آپ کیا کرتے تھے، حج کے دنوں میں آپ گھاٹی سے باہر نکلتے اور لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کا کہتے. ابو لہب جو تھا نا، وہ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. تو وہ بھی کیا کرتا، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا. اور جب آپ تبلیغ کا کام کرتے، جب آپ نصیحت کام کرتے اور جیسے ہی فارغ ہوتے تو وہ کیا کہتا فوراً ابو لہب کہ اے لوگو، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت مانو، اس کی بات مت مانو. اگر تم لوگ اس کی بات مان لو گے تو کیا ہوگا، یہ تم لوگ کیا ہوگے، تباہ ہو جاؤ گے، یعنی تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. یعنی دیکھیے وہ دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے صرف اسی لیے گھوم رہا کہ وہ لوگوں کو بول سکے کہ جو ہے نا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. آخر کیا ہوا، کافروں کا یہ معاہدہ جو تھا نا ان لوگوں نے پھر ختم ہو گیا تھا. اور اس طریقے سے 3 سال کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت جو ہے نا، یہ مصیبت جو تھی اس سے نجات ملی تھی. اب گھاٹی سے باہر نکلے اور پھر آپ نے کیا کیا، تبلیغ کا کام شروع کر دیا. پھر جو ہے مطلب 3 سال مکمل، سوچئے آپ لوگ کہ 3 سال مکمل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں رہے. اور گھاٹی میں
کی رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا تھا۔ اس کے بعد اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا ابو طالب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے خیال رکھتے تھے، مطلب آپ کا ہر چیز میں ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی آپ کو کیا کیا تھا، چھوڑا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ابی طالب گھاٹی سے نکلنے کے بعد پھر سے حسب معمول دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا اور اللہ کی راہ میں روکنے کا سلسلہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہمیشہ جاری رکھا تھا۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی روایت کے مطابق پوری جان کے ساتھ جو تھے نا اپنے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگا دیا تھا۔ یعنی انہوں نے بنا وہ اگرچہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے خیال رکھتے تھے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی مطلب مشرکین آپ کے خلاف بولتے تھے تو وہ ہمیشہ ان کی کیا کرتے تھے، سائیڈ لیتے تھے، ہمیشہ ان کی حمایت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے غم کا سال۔ تو ابو طالب کی وفات تو اب اس کے بعد جو ہے نا غم کا سال چالو ہو گیا تھا۔ ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ابو ط... اب... ابو ابو طالب جو ہے نا ابو طالب کو ایک بیماری ہو گئی تھی، تو وہ کیا کرے، آخر میں کیا ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھاٹی سے باہر نکلے تھے، اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں آپ کو اللہ کے پاس آپ کی حجت کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ جو تھے انہی کے پاس تھے، ابو طالب کے پاس۔ تو ان نے کہا کہ ابو طالب کیا عبد المطلب کی مطلب تم کیا کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کی ایمان سے پھر رہے ہو؟ تو پھر یہ دونوں نے برابر بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر، یعنی کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، میں اپنے باپ دادا ہی کے جو دین پہ چلتا ہوا اور آ رہا ہوں، اور اسی میں کیا ہوا ہوں، میں وفات پایا ہوں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعا کی مغفرت کرتا رہوں گا، مطلب میں ہمیشہ آپ کے لیے کیا کروں گا، دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ لیکن اس کے بعد نا ایک آیت نازل ہو گئی تھی کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ ان کی مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہ اس سے غم کا سال اس لیے کہا جاتا تھا، غم کا سال اس لیے کہا گیا تھا یہ سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت قریبی لوگوں کا کیا ہوا تھا، انتقال ہوا تھا یہی سال میں۔ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، پہلی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ دو چیزیں جو تھی نا دونوں ہی بہت قریبی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی، ہر چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی تھی انہوں نے، سب سے پہلے وہ اسلام قبول کی تھی۔ تو ابو طالب کی کچھ روایتوں میں ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 مہینے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور کئی روایت میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن بعد ہو گیا تھا۔ اسی لیے انہیں جو ہے نا یہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دشمنوں کے لیے اب جو تھا نا میدان بالکل صاف تھا، ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی زیادہ اب ان کے لیے بہت غم تھا۔ اب کوئی اپنی بہت قریبی انسان انتقال کر گئے، وہ بھی ایک نہیں دو، تو آپ کے لیے بہت یہ کیا تھا، ایک پل جو تھا وہ بہت خوف میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد
دشمنوں کے لیے اب کیا تھا، میدان بالکل صاف تھا، ان کو زیادہ مخالفت کا موقع مل گیا تھا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے چچا نہیں تھے، تو بالکل اب آپ صلی اللہ علیہ، اب مشرکین مکہ کے لیے تھا نا، میدان صاف ہو گیا تھا، اب ان لوگ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کافر نے کیا کیا، آپ کے سر پر کیچڑ پھینک دی، آپ اسی حالت میں گھر آئے، جب آپ کی صاحب زادی جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلایا، اور وہ روتی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پانی ڈالتی جاتی، آپ نے فرمایا پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہے، اللہ خود تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگتا کہ مطلب مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اتنا زیادہ برا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس لیے وہ کیا کرتی، وہ روتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی مت رو، صرف کس لیے، کیوں، کیونکہ تیرے باپ کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا تھا۔ اس کے بعد اب طائف کا سفر، اگرچہ دنیا اب ظاہری سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہمت اور جوش کے ساتھ، پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت اور جوش کے ساتھ کیا کی تھی، تبلیغ شروع کر دیا تھا، اور طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، راستے میں جو بھی قبیلہ ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے، تبلیغ، ان کو نصیحت کرتے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے، یہاں تک کہ آپ کیا کیے تھے، طائف پہنچ گئے۔ یہ طائف ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات بالکل بھی نہیں سنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا، یعنی نہیں، بالکل نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد بلکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھی، سخت کلامی سے پیش آئے تھے، اور کہا کہ کیا خدا کو پیغمبری کے لیے صرف تو ہی میرا تھا، تیرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو لوگوں نے اپنے غلام اور بادشاہوں کو، اپنے لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے غلام اور جو بھی تھے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیا تھا، انہوں نے آپ پر اتنے پتھر پھینک کے مارے تھے کہ آپ کے پیر جو تھے نا، آپ خود بھی پورے خونا خون ایک دم ہو گئے تھے، آپ کے جوتوں سے پورا خون جم گیا تھا، یعنی اتنا طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، صرف کس لیے، کیوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری، صرف اسی لیے مارا تھا، کیوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، سوچئے کہ آپ پورے خونا خون ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، پلٹا کے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، یہ پھر پلٹا کے ان لوگوں کو کیا کیا تھا، مارا نہیں تھا، کیوں، کیونکہ دیکھیے جب ایک انسان کو آپ کوئی انسان کچھ بولتا ہے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار بولیں، میں ان لوگ کا، دیکھیے میں ان لوگ کا کیا حال کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں اے عمر، خاموش رہو، جب تک کہ ہم خاموش ہے فرشتے جواب دے رہے ہیں ان لوگ کو، یعنی جو دشمن ہے سامنے ان لوگ کا جواب فرشتے خود دے رہے ہیں، اور جیسی تم بولنا چالو کرو گے فرشتے ہٹ جائیں گے، اس لیے کیا کرو، تم خاموش ہو جاؤ، جو بھی ہے میرا جواب اللہ دیکھ رہا ہے، اور کیا ہے، فرشتے میرا جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، لڑائی جب ہوتی ہے تو ایک انسان کو خاموشی کی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور اگر وہ کیا حدیث بھی ہے نا کہ اگر ایک انسان کو بہت غصہ آ رہا ہے تو اگر وہ کیا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے کیا، لیٹ جائے، لیکن کیا کرے، خاموشی اختیار کر لے۔ تو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں بھی خون جم گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہاں سے نکل گئے۔ اس مقام پر بھی ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر آپ نے پھر نصیحت کی، پھر ان لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے،
سوچیے اتنا مارا تھا دوبارہ سے، آپ مطلب اتنا خونا خون ہو گئے، پھر بھی آپ خاموش رہے، آپ نے پھر تبلیغ کی تو پھر ان لوگوں نے مارا، تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور جب زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے تو ان نے آپ کو اٹھایا اور آبادی سے باہر لے کے گئے، یعنی وہ جو شہر تھا وہاں سے باہر لے کے گئے، پھر آپ کو پانی چھینچا آپ کے اوپر جب آپ کو ہوش آیا، اور جب آپ یہ تمام آپ کو ہوش آ گیا، آپ نے یہ تمام تکلیفیں صرف اسی لیے اٹھائیں کہ وہ لوگ کیا کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ان لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کی عبادت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اور کیا کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ مگر اس وقت میں ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا، یعنی طائف کا جو تھا نا، ایک شخص بھی جو تھا مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہے معراج، اسرا اور معراج۔ اب آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اسرا اور معراج کیا ہوتا ہے۔ تو اسرا اور معراج کیا ہے، یہ رات اسرا اور معراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا پورا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد اس کے بعد ہی معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال ہو گئے تو 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد معراج یعنی رمضان میں ہوئی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد ہوا ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ کچھ لوگ مطلب کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں جب ہی معراج کی رات ہوئی تھی، لیکن یہ کیا ہے، غلط اقوال ہے۔ صحیح کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس کے بعد ہی وہ ہوئی تھی معراج کی رات۔ تو اس میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جتنے نیک بندے، دیکھیں آپ لوگ، اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے نا، ان لوگوں کو ہمیشہ تکلیف دی گئی، مگر ان سب لوگوں نے کیا کی، تکلیف اور مصیبتوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان مصیبتوں سے ان کی ہمت کو مضبوط کر دیا۔ جیسے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، ان لوگ کو آپ لوگ نے سنے ہوں گے، شفا کپی نے بتائی ہوں گی کہ ان کو کیا کرا تھا، زندہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بہت طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، کبھی بھی تبلیغ نہیں چھوڑی تھی اسلام کی، اسلام نہیں چھوڑا تھا، ہمیشہ کیا تھا، اپنا فرض ادا کیا تھا۔ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہے نا، رسولوں کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ قریش اور ان کے دوست نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا، اور ان لوگ کیا ہوئے تھے، خوش ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں کو کیا کیا تھا، اونچا کیا تھا۔ تو چنانچہ کیا ہوا تھا، 27 رجب 10 نبوت یعنی نبوت کے 10ویں سال جو ہے نا، معراج ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے نا، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق جو ہے، براق ایک جانور رہتا ہے، اس پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مسجد الحرام، آپ جہاں مسجد الحرام میں تھے، وہاں سے پہلے بیت المقدس لے کے گئے، بیت المقدس تک لے کے گئے۔ یہ سفر جو ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام جتنے تمام نبی تھے ان کی امامت کرائی، مطلب وہاں پہ کیا تھی، نماز پڑھوائی۔ اس کے بعد جو تھے نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان تک پہنچے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو جو ہے نا، الگ الگ چیزیں ہیں، مکس چیزیں نہیں ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر جو ہے آسمان پہ پہنچ کر آسمان کا دروازہ کھلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا تھا، انسانوں کے باپ جو ہم سب کے جو باپ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. پھر جب دوسرا آسمان کا دروازہ کھلا تو آپ نے وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملے. پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ان دونوں کے بعد پھر آپ آسمان پہ چڑھے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے انبیاء سے ملاقات ہوتی گئی. اس کے بعد آپ کیا ہوئے تھے، اوپر سب سے اوپر پہنچے تھے. وہاں پھر آپ صلی اللہ پھر اس کے بعد جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ تعالی سے سامنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا آپ نے. یعنی کچھ پردہ ایسا کچھ آتا ہے اکثر چیزوں میں، مطلب اتنا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بس کچھ حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ تعالیٰ میں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب چیزوں کو اپنی امیجنیشن نہیں بنانا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو وہ کیسے گئے ہوں گے. اب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو کیسے دیکھے ہوں گے، وہ کیسے بیٹھے ہوں گے. یہ سب چیزیں ہمیں اپنی امیجنیشن میں نہیں لانا ہے. بس ایک بات ہم لوگوں نے سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور آپ وہاں ملے تھے اللہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا. اور اسی معراج کے وقت ہی کیا ہوا تھا، نماز جو ہم لوگوں کی نماز ہے نا، نماز فرض کی گئی تھی. سب سے پہلے ہمیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی ہم پر، ہماری امت پر نماز فرض کر دی گئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. پھر جیسی آئے تو پھر ایک نبی ملے، پھر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی. تو پھر آپ واپس جاتے ہیں. پھر آپ واپس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے کہ اے اللہ میری اتنی امت نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ کچھ کم کر دیجئے. تو اسی طریقے سے کم کرتے 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 50 سے ہماری نماز کتنی 5 وقت ہوتی ہے. تو سوچئے آج ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں ہی کیا کرتے ہیں، کتنی زیادہ کاہلی بتاتے ہیں، کتنا زیادہ ناٹک کرتے ہیں. تو سوچئے اگر ہم پہ 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتی تو کیا انسان پڑھ پاتا؟ نہیں پڑھ پاتا. اس لیے ہمیں نمازوں کی زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے تمام ملاقات ہوئی اور 5 نمازوں کا حکم کیا. پھر آپ واپس تشریف لے آئے. یہ سب کیا ہوا تھا، ایک ہی رات میں ہوا تھا. یہ سب جتنی چیزیں ہوئی تھی نا ایک ہی رات میں ہوئی تھی. اب اس کے بعد جب ہو گیا، اب اس کے بعد آتا ہے کہ ایک اور ہیں طفیل بن عمر دوشی، ان کا آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ کہ قبیلے دوس کا سردار جو تھا طفیل، وہ کہتے ایک شاعر تھے اور عقل مند آدمی تھے. وہ مکہ آئے تو لوگوں نے کیا کیا، شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا، ان کو بہت خاطر تواضع کی، ان کی بہت مہمان نوازی کی. ان سے کہا کہ یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس سے بچنا، اور وہ کیا کرتا ہے خاندانوں میں جدائی ڈالتا ہے. اور ہم سب نے اس کو کیا کہ ہم سب کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم بھی کیا کرے، یہ جو پریشانیوں میں کیا ہے پھنس جائے. تو آپ کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس سے نہ ملیں اور اس کی بات نہ مانیں اور اس کی بات چیت نہ کریں. تو ان کی باتوں نے طفیل جو تھے تو ان نے کیا کیا، بہت اثر کی. جب وہ بیت اللہ میں گئے تو ان کے کانوں میں نا انہوں نے روئی سے بند کر لیا، روئی ڈال لیا اپنے کانوں میں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کی کان تک نہ پڑے. تو طفیل کہتے ہیں کہ جو ہیں یہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بہت صبح بیت اللہ گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عجیب و غریب کلام پڑھ رہے ہیں. اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا. اس کے بعد جب آپ کو میں نے بہت برا بھلا کہا تو آخر میں خود شاعر ہوں، میں نیک ہوں، مطلب میں ہر تمیز کر سکتا ہوں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. میں یہ کلام کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھا ہوا تو میں اس کو مان لوں گا، اگر برا ہوا تو میں اس کو کیا کروں گا، رد کر دوں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے تو یہ بھی آپ کے جو طفیل تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے. اب جب پیچھے پیچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ انہوں نے تمام قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہے. تو آپ کچھ فرمائیں، مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے. تو خدا کی قسم، پھر وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ حصہ قرآن کا سنایا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ
خدا کی قسم میں نے ایسا پاکیزہ کلام نہ سنا۔ تو اس قدر نیکی اور انصاف کا حکم ہے، یعنی قرآن میں کتنی اللہ نے مطلب کتنی اچھی چیزیں رکھی ہیں، تو وہی کہتے ہیں وہ کہ میں نے اس قدر نیکی اور انصاف کا چیز دوسری کبھی نہیں سنی۔ تو قریش کو جب معلوم ہوا کہ طفیل جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو سخت رنج ہوا، یعنی ان کو بہت زیادہ غمگین ہو گئے، وہ ان کو کیا ہوا، بہت زیادہ غم ہوا کہ مطلب ایسے کیسے، یہ بھی قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے مطلب، تو یہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ اب کیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے 10 سال ہو چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے تھے۔ اب 11واں سال کا ذکر ہے کہ آپ کے چند میل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے چند میل فاصلے پر کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی، بتوں سے نفرت دلائی اور برے کاموں سے روکا۔ تو یہ لوگ مدینے والے تھے، یہ کہاں کے تھے، مدینہ، جو مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو تھے وہ مدینے کے تھے۔ تو انہیں اپنے شہر کے وادیوں میں، یعنی انہوں نے اپنے شہر میں اکثر کہتے سنا ہے کہ بہت جلد آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، ایمان لے آئے۔ یعنی مدینے میں کافی لوگ جو تھے پہلے کے عیسائی لوگ مطلب تھے، تو اکثر جو ہے نا پہلے کی جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل کیا تھا، تورات، انجیل، تو ان سب میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ آخری نبی کیا ہوں گے، آئیں گے۔ تو جب مدینہ والوں نے سنا کہ یہ آخری نبی آ گئے تو ان لوگ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لا لیا، اور کیا کیا، اپنے وطن واپس جا کر کیا، ہر ایک کو یہ خوشخبری دے دی کہ وہ نبی جس کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے کہ آخری زمانے میں وہ نبی آئیں گے، وہ نبی اسلام لے کے آئیں گے، وہ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ سب مدینے میں جا کے پھیلا دی تھی بات، تو سب لوگ مدینے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مدینے کے کچھ لوگ کیا ہوئے تھے، 12 آدمی کا ذکر ہے، تقریباً 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، یعنی وعدہ کیا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی کی چگلی نہیں کریں گے اور نہ کسی پر تہمت لگائیں گے۔ یہ سب جتنے بھی گناہ ہیں نا، یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی چگلی کرنا بھی گناہ ہے، چگلی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ بولنا بھی گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی پر الزام لگانا۔ ہم لوگ یہ سب چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں، بہت بڑی بڑی۔ کسی کے اوپر آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہو، یعنی کہ اس نے ایسا کیا، حالانکہ وہ انسان وہ چیز نہیں کرتا ہے، پھر بھی اگر آپ تہمت لگا رہے ہو تو سوچیے آپ کے اوپر وہ چیز کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہر اچھی چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان لوگ اسلام قبول کر لیے تھے، تو اس کی تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر ایک تھے صحابی، ان کو بھیجا تھا۔ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے جتنی بھی باتیں سیکھی کریں، ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم جس بھی حال میں، ہمیں اس حال میں شکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چگلی غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، کسی پہ جھوٹی تہمت لگانے سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سنتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔